بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی لائف سے مطمئن ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ہے چند اہم موضوعات پہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے اپنے دل میں آ جاتے ہیں، یا کچھ جو ہیں وہ ایتھیسٹ یا غیر مسلمز جو ہیں وہ اسلام پر لگاتے ہیں۔ کچھ بیسک ہیں، ویسے تو بہت سارے اعتراضات ایسے ہیں جو وہ اسلام پہ لگاتے ہیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ آپ حق پر تبھی ہوتے ہیں جب آپ کی مخالفت کی جاتی ہے، یعنی کہ مخالفت ہی جو ہے وہ حق کو بیان کرتی ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں، آج اس بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو آپ کو سمجھا سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں۔ جی، وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے کویسچنز کی طرف جاتا ہوں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں امتحان میں کیوں ڈالا گیا، یعنی ہم سے پوچھا نہیں گیا اور ہمیں ایک امتحان میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد جزا اور سزا ہوگی، یعنی اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا گیا، ہمیں اچانک سے ڈال دیا گیا۔ پھر ایک کویسچن یہ آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مجمعین جو ہیں وہ جو بھی آئے ہیں وہ صرف جزیرہ نما عرب میں یا کہ اسرائیل میں یا فلسطین یا انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، کہیں یورپ امریکہ میں تو نہیں ذکر آیا کہ کہیں وہاں پہ بھی نبی آیا ہو یا کسی نبی کا وہاں پر ذکر ہو؟ تو یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ وہاں کیوں نبی کیوں نہیں آیا، سارے نبی اسی علاقے میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ ایک کویسچن جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، یعنی اس میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو صرف اللہ کو پتہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ جبکہ آج کے زمانے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے سب کچھ جو ہے وہ پتہ کر لیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کا کیا سین ہے، یا یہ اس کا کیا تعلق ہے، کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا کیا ہے وہ۔ اور ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نظر نہیں آتا تو ہم اس پر یقین کیوں کریں؟ اور ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کرتے ہیں کہ شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ میں کیسے جلائیں گے؟ تو یہ چند سوالات جو ہیں یہ اعتراض کیے جاتے ہیں اسلامک، ویسے تو بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں لیکن یہ چند جو ہیں اہم جو ہیں وہ، اور عام مسلمان کے مائنڈ میں بھی یہ آ سکتے ہیں جب مجھ سے کویسچن کیا جائے اس طرح کا، تو وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو چلیں ان سوالات کے آج کل ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں ایسا ہے کہ ایک ایسی فضا بن گئی ہوئی ہے کہ بہت سے جو مسلمز ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ مسلم میں ہوتا ہے لیکن ان کو نالج نہیں ہوتی، پھر ان کو ایسے اعتراضات لگا کے قرآن پہ معاذ اللہ اور دین پہ ایسے اعتراضات لگائے جاتے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ اس سوچ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ یہ ویڈیو ہے اور اس کے کچھ جواب میں دوں گا جتنا مجھے پتہ ہے۔ اس میں ایک کویسچن یہ ہے جو سب سے پہلا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں امتحان میں کیوں ڈالا گیا؟ ہم سے پوچھا نہیں گیا اور ہمیں ایک امتحان میں ڈال دیا گیا اور ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں، غالباً سورۃ احزاب کے اینڈ والی آیتوں میں اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عقل رکھی اور تمام مخلوقات کو بلایا اور ان مخلوقات سے کہا کہ تم میں سے کون عقل کو اختیار کرے گا۔ اس پر تمام مخلوقات سوچ میں پڑ گئی، جبکہ انسان نے بڑھ کے عقل کو اختیار کر لیا، اس کو انتخاب کر لیا، اور جب اس نے اس کا انتخاب کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ انسان نے خود عقل کو انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ بڑا جلد باز ہے۔ باقی مخلوقات سوچ میں پڑی ہیں، کیونکہ جس کے پاس عقل اور نفس دونوں ہوں گے امتحان تو اسی کا ہے۔
تو انسان نے یہ خود چوز کیا آگے بڑھ کے، تو وہی اسی کی اولادیں آگے چلتی چلتی آج ہم ہیں، اور ہم جیسے کتنے لوگ ہیں، ہم انہی اسی انسان میں سے ہیں، وہی انسان ہیں ہم لوگ۔ تو یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورتی سے یہ بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کویسچن تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام مجمعین جو ہیں وہ صرف جزیرہ نما عرب میں، فلسطین میں، سیریا، اسرائیل، یہاں پہ کیوں پائے گئے ہیں؟ کہیں اور پہ ان کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ تو اس کے بارے میں بھی بہت خوبصورت جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے کی بات کریں ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم جہاں جہاں پہ انسان بستے تھے میں نے ان کی طرف ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، یعنی ان تک انبیاء کرام پہنچے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ 4000 سال پہلے تک ہر قوم کی طرف جہاں جہاں انسان پائے جاتے تھے۔ تو 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکیم جو ہے وہ اس طرح بنا لی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ذریت ابراہیم میں نبوت کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی آل میں سے آئے گا۔ تو 4000 سال سے اس کے بعد جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آیا، یا اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبی آئے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے دیا کہ 4000 سال پہلے تک ہر قوم کی طرف انبیاء نبی آتے رہے ہیں جہاں جہاں پہ انسان پائے جاتے تھے، لیکن 4000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو صرف ابراہیم کی اولاد میں مخصوص کر دیا۔ تو اس کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ادھر سے اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہی آئے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال جو بڑا مزے کا سوال تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو چیز ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ تو آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یہ کویسچن اکثر لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بھائی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل یہ فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں، اور کوئی نہیں جانتا بادل برسنے کے بارے میں، اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پرفیکٹ الفاظ یوز کیے ہیں، بہت جو بالکل مناسب الفاظ یوز کیے ہیں وہ یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمہ کرنے والوں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، یعنی وہ نیک ہے یا بد ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جینڈر کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ جینڈر کا کوئی معاملہ ہی زیر بحث نہیں ہے، وہاں پہ یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو یہ جو ہے یہ بیان کیا جائے جی یہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان ہی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سمپل سی بات بیان کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں، ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، اور کچھ ان میں سے کافر ہیں اور کچھ مسلمان ہیں۔ تو اس آیت میں یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں جو انسان ہے وہ نیک مسلمان یا بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، یا صحیح رستے پہ چلنے والا ہوگا یا برے رستے پہ چلنے والا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ زیر بحث ہے، یہاں پہ یہ زیر بحث بالکل نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جینڈر کیا ہوگا، اور ہم جو ترجمہ کرنے والوں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ یہ جینڈر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جینڈر کی بات کر ہی نہیں رہے۔ چوتھا سوال جو تھا کہ وہ جب اللہ نظر ہی نہیں آتا تو اس پہ یقین کیوں کریں، اور شیطان جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں کیسے جلائیں گے؟ اس کا ناظرین بڑا خوبصورت، مجھے اس کا میں جواب نہیں دوں گا، اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ بہلول دنا ایک اللہ کے ایک مجذوب، ان کو بہلول مجذوب بھی کہا جاتا ہے، ہارون رشید کے دور میں ہوئے ہیں۔
ان کے دور میں کسی عالم نے جو کہ دنیاوی طرف زیادہ دھیان رکھتا تھا، پیسے لے کے غلط باتیں کرتا تھا، تو اس نے یہ بات کر دی کہ اللہ نظر نہیں آتا یا جنت اور جہنم تو نظر ہی نہیں آتی، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز نظر نہیں آتی وہ کیسے ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں جلائیں گے ہی نہیں، اس کو سزا ملے گی ہی نہیں۔ یہ بات جب بہلول دانا تک پہنچی نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رستے میں رات کو جب وہ مسجد سے واپس آتا تھا نا، تو اس کے رستے میں نا ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے نا مٹی کی گول گول جو ہے نا وہ بالز بنائی، غارے کی مٹی کی بالز بنا لی۔ اب وہ جب مولوی یا جو عالم یا جو بھی تھا وہ دنیاوی خوث رکھنے والا، وہ جب وہاں پہ پہنچا نا کارنر پہ، تو انہوں نے چھپ کے نا اس کے اوپر وہ جو بالز بنائی ہوئی تھی نا غارے کی، اس سے اس کو مارا۔ اب جب اس کو مارا تو وہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ زخمی ہوا نا تو اس کا خون بہنے لگ گیا، اور وہ ہائے ہائے کرتا ہوا نا ہارون رشید کے پاس چلا گیا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا خلیفہ تھا۔ اس نے خلیفہ سے سارا بیان کیا۔ اب بہلول دنا ہارون رشید کا رشتہ دار بھی تھا۔ ہارون رشید نے بہلول دنا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پہ بہلول دنا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کہا اس نے کہا، میں نے تو اس کا جواب دیا ہے۔ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ بھائی جواب اس طرح دیتے ہیں، تم بات سے جواب دو، تم نے اس کو مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے مارا نہیں ہے، میں نے اس کو جواب دیا ہے۔ دیکھیں یہ کہتا ہے جو چیز نظر نہیں آتی، اس کو یہ ابھی آپ کے پاس لے کے آیا التجا کہ مجھے درد ہو رہی ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، تو اس سے ذرا پوچھیں کہ جب درد نظر نہیں آتی، یہ دکھائے اس کی درد کہاں ہے، کہاں پہ ہے اس کی درد، ہمیں درد دکھائے۔ وہ جسم کے حصے پہ ہاتھ لگایا کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو تمہارا اعضاء ہے، یہاں ہو رہی ہے، درد دکھاؤ، درد کہاں ہے؟ تم ہی کہتے ہو نا کہ جنت اور جہنم نہیں ہے، تو وہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ تو تم اپنی درد دکھاؤ، جب تم درد دکھاؤ گے تو ہم یقین کر لیں گے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جو شیطان ہے وہ آگ سے بنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ میں کیسے جلائیں گے؟ ناظرین اس نے کہا میں نے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس سے پوچھیں۔ اس نے کہا ہاں جی میں مٹی سے بنا ہوا ہوں۔ اس نے کہا میں نے مٹی سے اس کو مارا ہے، اس کو درد تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، پہلی بات اس کو درد کیوں، اس کو زخم بنے کیوں؟ جب یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی سے ہی اسے مارا گیا ہے، تو پھر اس کو درد کیوں ہوئی یا یہ زخمی کیوں ہوا؟ یہی کہتا ہے نا شیطان آگ سے بنا ہے تو اس کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ تو اس سے ذرا پوچھیں کہ یہ مٹی سے بنا ہے تو اس کو مٹی نے اس پہ کیسے اثر کیا؟ جب آگ شیطان پہ اثر نہیں کرے گی تو اس پہ مٹی نے کیسے اثر کیا؟ تو یہ واقعہ سن کے ہارون رشید ہنسنے لگ گیا، اور یہ بہت مناسب جواب جو دیا گیا بہلول دانا کی طرف سے۔ ناظرین میں اینڈ پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کوئی عالم یا انٹلیکچوئل نہیں ہوں، ہمارے یہاں بہت سے انٹلیکچوئلز، بہت سے عالم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ میرے نظر میں یہ مدعا، یہ کیس نظر آیا ہے تھیسٹ کا اور غیر مسلمز کے کچھ اعتراضات کا، تو میں نے اس پہ ویڈیو بنا دیا ہے، اور جو کچھ مجھے پتہ تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آگے بھی اگر ایسے کوئی معاملات ہوں تو ہم اس پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کی امان میں رہیے، اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔